الحمد للہ رب العالمین۔ لائیے وہ حدیث ہٹ گئی یہاں سے اسکرین سے۔ والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ وعن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ بڑی جامع دعا ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، اور ہر اس چیز سے جو مخلوق تیرے طرف منسوب کرتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی گئی، ہر عیب سے، ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کو ہر کمی سے پاک کیا گیا۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے تعریف ہے، ربنا و بحمدک، تیرے لیے تعریف ہے، یعنی تو اپنے حمد کے ساتھ کیا ہے؟ پاک ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جی کہ کسی کے اندر کوئی خامی نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی خوبی بھی نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اس کے اندر، چلو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے لیکن خوبی بھی نہیں ہے کوئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جس کے اندر خوبیاں اپنے کمال درجے کو ہیں اور خرابی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے اللہ رب العالمین مبرہ ہے، پاک ہے، اور جتنی خوبیاں دنیا کے اندر ہو سکتی ہیں ان تمام خوبیوں کا اللہ رب العالمین اول درجے، اعلیٰ درجے، کمال کے درجے میں، جیسے اس کے عظمت کو، جیسے اس کے جلال کو، اس کے کبریائی کو مناسب ہو، اس درجے میں اللہ رب العالمین کے پاس وہ صفتیں موجود ہیں۔ تو کہا اے اللہ رب العالمین تو پاک ہے، اور اے اللہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں بخش دے۔ دوسری جگہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ام المومنین سے ہی روایت ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو یہ اشارہ تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دنیا میں مکمل ہو گیا، اب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اس کے حمد کے ساتھ، فسبح بحمد ربک واستغفر، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو آج بھی انسان کو چاہیے کہ کثرت سے اپنے رکوع میں اور اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھا کرے، یہ دعا پڑھا کرے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مانگنے کا سلیقہ اللہ رب العالمین سے کس کو آتا ہے؟ چلیں اس حدیث کو دیکھیے، ذرا غور سے پڑھیے۔ کہتے ہیں وان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، یہ حدیث اس طرح سے نہیں ہے جی، حدیث یہاں پہ مختصر ہے۔ مکمل حدیث کیا ہے؟ مکمل حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم میں کے کسی شخص نے، جب ہم لوگ تشہد میں بیٹھے تو کسی شخص نے یہ پڑھنا شروع کیا، السلام علی اللہ، السلام علی رسول اللہ، السلام علی عباد اللہ الصالحین، ہاں، اس طرح سے دعا کرنی شروع کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نماز کے بعد آپ نماز ختم ہونے کی دعا پڑھا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ کہنے کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مقتدیوں کی طرف، یعنی جو مصلی ہیں، جن کو آپ نے نماز پڑھائی ہے، ان کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کر کے بیٹھتے تھے، ان کے طرف چہرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ان کے جانب کیا اور کہا ان سے کہ کیا تم لوگ میرے پیچھے کیا پڑھتے ہو تشہد میں؟ ان اللہ هو السلام، یہ کہتے ہو کیا؟ کہا کہ نہیں یہ مت کہو، لا تقولوا السلام علی اللہ، اللہ کے اوپر سلامتی ہو یہ نہ کہو، فإن اللہ هو السلام، اللہ رب العالمین ہی سلامتی ہے، اسی کے جانب سے سلامتی آتی ہے، اس کو سلامتی کے دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سلامتی کے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کننا نقول فی الصلاۃ قبل ان یفرض التشہد، جب تشہد ہم کو نہیں سکھلایا گیا تھا تو ہم اپنے نماز میں تشہد میں جب بیٹھتے تو کہتے السلام علی اللہ، السلام علی عباد اللہ الصالحین، السلام علی رسول اللہ، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا یہ کہنے سے، اور آپ نے تشہد کی دعا سکھلائی، یعنی اللہ کے اوپر سلامتی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود سلامتی ہے اور وہی سلامتی نازل کرتا ہے۔ پھر آپ نے دعا سکھلائی، کیا سکھلائی؟ کہا اذا صلی احدکم، جب تم میں کا کوئی آدمی نماز پڑھے تو کہے فلیقل التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی، التحیات للہ، تحیات کا کیا ترجمہ کیا یہاں پہ؟ کہ ساری کی ساری قولی عبادتیں، یعنی وہ عبادت جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تسبیح، تحلیل، تکبیر، ہاں، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یہ ساری عبادت ہے، یا امر بالمعروف کرنا، کسی کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے کسی کو روکنا، یہ ساری باتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ وہ عبادت جس کا تعلق زبان سے ہے، جی وہ عبادت جس کا تعلق زبان سے ہے۔ تو اب اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے یا علی المدد والعیاذ باللہ، یا یہ کہے یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، تو یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا، کیونکہ پکارنا یہ قولی عبادت ہے اور یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے اگر کوئی صرف کرتا ہے، پھیرتا ہے اس عبادت کو، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سب کے سب شرک کے اندر داخل ہوگا۔ تو التحیات تحیہ کی جمع ہے، اور تحیہ کہتے ہیں قولی عبادتوں کو، والصلوات صلات کی جمع ہے، اور اس کے معنی یہاں پہ کیا ہے؟ مالی عبادت یا بدنی عبادت، بدنی عبادت سے تو صلوات سے مراد دعا ہے، آپ سب کو معلوم ہے، اور نماز بھی ہے مراد اس سے، اور چلیے بدنی عبادت اس سے مراد لیا، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، اور اس کے بعد کہا والطیبات، اور طیبات سے مراد کہا کہ مالی عبادت ہے، ساری مالی عبادتیں، یہ سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفل ہو، کچھ بھی ہو، سب اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، سلامتی ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ چیز جو ایہا النبی کا جو معاملہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، اب کہا جائے گا السلام علی النبی، ایہا النبی نہیں کہا جائے گا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بعد میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہی پڑھتے ہوئے آئے ہیں، ایسے ہی پڑھتے ہوئے آئے ہیں، چنانچہ جو وارد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو اسی حال پہ رکھنا چاہیے، اس کے اندر تغیر نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو حدیث سنائی ہے، یا پتہ نہیں آپ لوگوں کو سنائی ہے یا کسی دوسرے کو، بہرحال بیان کردہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سونے کی دعا سکھلا رہے تھے، نیند لینے کی، بستر پہ جانے کی، سونے کی دعا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، کہا کہ کہو وجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک، لمبی دعا ہے. اور اس کے بعد کہا آمنتو بکتابک الذی ارسلت، آمنتو بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا ان تمام کتابوں کے اوپر اے اللہ جس کو تو نے نازل کیا ہے. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، لیکن میری زبان سے جو نکلا وہ یہ تھا کہ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ، ایسا نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہو، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یہ کہو. تو پتہ یہ چلا کہ دعائے ماثور میں اور حدیثوں میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو ہو بہو ایسے ہی رکھا جائے اور ان کو اسی طرح سے یاد کیا جائے، ان کو اسی طرح سے یاد کیا جائے. تو کہا السلام علینا، اس سے کیا پتا چلا جی؟ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد کہا السلام علینا. پتہ یہ چلا کہ دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، دعا کے لیے بیٹھے اور سیدھے شروع ہو گئے اللہ تعالیٰ یہ دے، اللہ وہ دے، اللہ یہ عطا کر. اور آخرت تو بہت کم و بیش، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو آخرت مانگتے ہوں گے، ورنہ اکثر لوگ دنیا، یہ دے دے، وہ دے دے، فلاں دے دے، چلاں دے دے، سب ہمارے مانگنے کا جتنا تعلق ہوتا ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے سامنے فریاد کرنے کا، وہ سب دنیا سے ہوتا ہے. بلکہ کچھ بدنصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہاں بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ دنیا عطا کر دے، فلاں عطا کر دے، یہ مال دے دے اور دولت دے دے، اولاد میں اضافہ کر دے، یہی سوال کرتے ہیں. آخرت خیال کسی کو نہیں آتا. اسی کو اللہ رب العالمین نے دیکھیے کس پیرائے میں بیان کیا ہے کہ جب اللہ کے گھر میں جاؤ حج کے لیے تو دنیا نہ مانگو، صرف آخرت بھی مانگو. کہا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب عرفات سے نکل آؤ تو مشعر حرام پہ اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. پھر کہا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. دیکھیے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حج کے میدان کی بات ہو رہی ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہم کو صرف دنیا عطا کر دے. اللہ کہتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی زندگی بھی بہتر کر دے، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے. تو یہ دعا جامع دعا آدمی کو کرنی چاہیے جو دنیا کو بھی شامل ہو، آخرت کو بھی شامل ہو. ہم لوگوں کی دعاؤں میں صرف دنیا ہی دنیا ہے، آخرت ہماری مطمئن نگاہ ہوتی ہی نہیں ہے. بہت کم لوگ ایسا کہتے ہوں گے یا کرتے ہوں گے کہ اللہ ہماری آخرت بہتر کر دے. اور اگر ہم آخرت بہتر کرنے کی دعا مانگیں گے نا جی، تو دنیا اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے خود بخود بہتر ہو جائے گی. کیونکہ دنیا یہ آخرت کی کمائی کے لیے اللہ نے عطا کی ہے ہم کو. تو جب آخرت ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو ہم اچھی آخرت ہماری کب ہو سکتی ہے؟ جب دنیا بہتر ہو، یہاں عمل صالح کی توفیق ہو، یہاں اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق ہو. اور اللہ تعالیٰ راضی کب ہوتا ہے؟ نافرمانیوں سے نہیں ہوتا ہے، نیکیوں سے ہوتا ہے، نیکیوں سے ہوتا ہے. تو دیکھیے دعا کا کیا طریقہ ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جائے. بندے نے سارا کچھ سرنڈر کر دیا، کہا کہ اللہ میری جتنی بھی قولی عبادتیں ہیں وہ تیرے لیے، میری جتنی بھی بدنی عبادتیں ہیں وہ تیرے لیے، اے اللہ جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں وہ سب تیرے لیے. ہاں السلام علیکم، السلام علیکہ، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اب اس کے بعد دعا کرے. تو اب دعا کی ابتدا کس سے کرے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے دوسرے کے لیے مانگے پھر اپنے لیے مانگے. نہیں، پہلے اپنے لیے دعا کرے. السلام علینا، ہمارے اوپر سلامتی ہو، پہلے اپنے لیے مانگے دعا. پہلے دیکھیے حمد و صلات،
حمد و ثنا بیان کرے نبی اللہ رب العالمین کی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھے، اور درود و سلام میں یا نبی سلام علیک اور اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھنی ہے جی، جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کا بہترین طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھ لے پہلے، دعا اگر کر رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آخر تک پڑھ لیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، پورا مکمل پڑھے. اس کو پڑھنے کے بعد پھر اب دعا کی باری آتی ہے تو اپنے لیے دعا کرے، جو مانگنا چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے اللہ رب العالمین سے، صرف دنیا نہ مانگے، آخرت کو بھی شامل کر کے دعا کرے. اس کے بعد وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے اوپر بھی کیا ہو، اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو. اللہ اکبر. وعلی عباد اللہ الصالحین بول کے جی متقدمین اور متاخرین سب داخل ہو گئے اس میں، کوئی قید نہیں لگایا اس میں کہ وہ صالحین جو گزر چکے یا وہ صالحین جو آنے والے ہیں، نہیں، آنے والے اور گزرے ہوئے سارے لوگ. یہ دین کتنا عظیم دین ہے آپ دیکھیں. مان لیجئے جو مسلمان اس وقت ابھی خانہ کعبہ گئے ہیں اور وہ طواف کر رہے ہوں گے اور نمازیں ادا کر رہے ہوں گے خانہ کعبہ میں صحن پہ بیٹھ کے، تو یہ دعا کر رہے ہوں گے السلام علیکہ ایھا النبی، پڑھنا ہی پڑھنا ہے تشہد میں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر ہم نیک اور صالح ہیں تو ہم کو وہ دعا لگے گی نہیں لگے گی جی؟ لگے گی. لگے گی. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ صالح بنے، نیک بنے. اگر وہ نیک اور صالح بنے گا نا، کروڑوں ہی ہیں دنیا میں نمازی، کتنے ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں؟ وہ سب کے سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، کوئی سیکنڈ ایسا خالی نہیں ہے. اگر آپ نیک اور صالح ہیں، یہ دین کتنا کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے، دیکھیے کوئی ایسا خالی نہیں ہے جس کے لیے دعا نہ کی جا رہی ہو. اے اللہ تو اپنے صالح بندوں کے اوپر سلامتی نازل فرما. ہمارے لیے سلامتی کی دعا کرنے والوں کی کمی ہے؟ اللہ اکبر. لیکن ضرورت ہے کہ ہم نیک بنیں، ہم صالح بنیں. ظاہر ہے ہم صالح اگر نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں، متقی نہیں ہیں، تو ہم کو یہ دعا نہیں لگے گی. لیکن اگر ہم نیک اور صالح ہیں تو اللہ کے تمام بندوں کی دعائیں، کوئی مسجد نبی میں اس وقت نماز پڑھ رہے ہوں گے، کوئی خانہ کعبہ میں اس وقت نماز پڑھ رہے ہوں گے، کوئی بیت المقدس میں اس وقت نماز پڑھ رہے ہوں گے، جہاں کہیں بھی پڑھ رہے ہوں گے اللہ کے بندے، وہ یہ دعا اگر تشہد میں بیٹھ کر رہے ہوں گے، اور کرتے ہی ہیں سارے لوگ، تو یہ دعائیں آپ کو اور ہم کو بھی ملیں گی اگر ہم نیک اور صالح ہیں، اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں تو یہ دعا ملی. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارے. کتنی نیکیاں اس کو اور کتنی دعائیں اس کو ایسے ہی مل جائیں گی، ایسے ہی مل جائیں گی. کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرے. ہاں، متاخرین، متقدمین، حاضرین، غائبین سب اس میں داخل ہیں. اور ہر بندہ یہ سب کے سب، چاہے آپ کے زمانے کا ہو یا پہلے کا ہو، یہ سب اس کے اندر شامل اور داخل ہیں. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صالح بنے، تاکہ مومنین کی ان دعاؤں کے اندر وہ داخل ہو. اور صالح کیسے بنے گا؟ جب اللہ کے حقوق کو اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو مکمل طور پر وہ ادا کرتا ہو، مکمل طور پر وہ ادا کرتا ہو. کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فإنکم اذا قلتم، ایک دوسری روایت میں ہے کہ فإنکم اذا قلتموها اصابت كل عبد صالح في السماء والارض، اگر تم یہ کہو گے نا تو جتنے صالح بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے آسمان میں زمین میں، یعنی نیک فرشتے ہیں آسمان میں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں، سب کو تمہاری یہ دعا لگے گی. اور اللہ اکبر، یہ کیسا دین ہے آپ دیکھیے جی، غور کیجئے ان حدیثوں کے اوپر اور اللہ کا شکریہ ادا کیجئے اس دین کے اوپر جس دین میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو داخل کیا ہے. یہ دین آج ہم لوگوں کی نگاہ میں بہت ہلکا، حقیر اور بہت بے قیمت ہو کر کے رہ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس حال میں کہ تمہارا بھائی وہاں پہ موجود نہیں ہے، یعنی اگر تم میں کا کوئی آدمی حالت غیب میں، یعنی بھائی آپ کا موجود نہیں ہے، آپ کا مسلمان بھائی وہاں پہ موجود نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو فرشتے آپ کے تعلق سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلِهِ، اے اللہ
اس نے اپنے بھائی کے لیے جو دعا کی ہے اس کے پیٹھ پیچھے اللہ رب العالمین اس کو بھی وہ چیز عطا کر دے. تو اب آپ اجر کا تصور کیجئے کیسا اجر ہو مل رہا ہوگا آپ کو. آپ اپنی نماز میں بیٹھے ہیں, کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب فرشتے کہہ رہے ہوں گے وَلَكَ بِالْمِثْلِ وَلَكَ بِمِثْلِ. کتنے فرشتے ہیں, تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو نہیں قبول کرے گا. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں. آج سب فارمیلٹی ہو گیا, سب فارمیلٹی. ارے بھائی دل کے اندر کوئی چیز حاضر ہوگی اور اس کو دل و دماغ میں حاضر کر کے کریں گے تب تو کچھ نہیں, صرف سیکھ گئے, جیسا سیکھ گئے ویسی بولتے چلے جا رہے ہیں, طوطا کی طرح رٹ لیا ہے. ایک آدمی تھا, بات یاد آئی, کہا کہ ایک آدمی تھا تو شکاری سے اس کو بڑی نفرت تھی اور اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور یہ شکاری آتے ہیں اور ان کو شکار کر کے لے جاتے ہیں جال بچھا کر کے, پکڑ کر کے. تو انہوں نے 10-15 طوطوں کو پکڑا اور پکڑ کر کے لا کر کے ان کو رکھا اپنے گھر میں اور ان کو سکھایا. کہا کیا سکھایا؟ کہا کہ سنو جی, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کہو. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ طوطا جو ہے وہ انسان کے بولی کی نقالی کرتا ہے. کہاں تو سکھایا اس کو, کیا سکھایا؟ شکاری آئے گا, جال بچھائے گا, دانا ڈالے گا, لیکن کوئی پھنسنا نہیں, یہ سکھا دیا. اور 10-15 جو طوطے تھے ان کو سکھا کر کے اڑا دیا. اب یہ جو گئے اپنے جھنڈ میں تو ہر وقت پڑھتے تھے شکاری آئے گا, جال بچھائے گا, دانا ڈالے گا, لیکن کوئی پھنسنا نہیں. سارے سیکھ گئے, جتنے طوطے تھے سب کے سب سیکھ گئے. اب بیچارہ شکاری آیا تو سوچا کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہمارے لیے, اب تو یہ پھنسیں گے نہیں. اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شکاری آئے گا, دانا ڈالے گا, جال بچھائے گا, کوئی پھنسنا نہیں. کہا چلو ڈال کے دیکھتے ہیں. وہی سارے طوطے جو پڑھ رہے تھے شکاری آئے گا, دانا ڈالے گا, جال بچھائے گا, کوئی پھنسنا نہیں, سب کے سب پھنس گئے, سب کے سب پھنس گئے. تو سکھایا تو ضرور, لیکن نہ اس کا معنی معلوم ہے, نہ اس کا مطلب معلوم ہے, نہ کیا کر رہے ہو اس کا تصور نہیں ہے ذہن کے اندر, تو اس کا فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات جی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی شیخ. ہم لوگوں کا یہی حال ہے آج. اسی طوطے کا جس کو یہ پڑھا دیا گیا ہو کہ شکاری آئے گا اور دانا ڈالے گا, جال بچھائے گا, لیکن کوئی پھنسنا نہیں, والعیاذ باللہ. بہرحال اس سے اجتناب کرنی چاہیے, دعاؤں کو اس کے معانی اور اس کے مفہوم سے سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر. ہاں تو کہاں ہاں دیکھیے کتنا عظیم دین ہے یہ, اس پر جتنا شکریہ ہم اللہ کا ادا کریں جی کم ہے. کہ ہم جب اگر اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں, اس کے پیٹھ پیچھے میرا بھائی یہاں موجود نہیں ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں, اور بھائی سے مراد یہاں سگا بھائی نے دینی بھائی مراد ہے, جو لاکھوں کروڑوں دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں, یہ سب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر سلامتی ہو. فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے نا, اس کو آپ اتنا ہی عطا کر دیجئے. اب آپ تصور کیجئے اس فضل عظیم کا جو اس ایک چھوٹے سے جملے سے آپ کو عطا ہو رہی ہے یا ہم کو عطا ہو رہی ہے. 5 وقت کی نماز میں ہم جا کر کہہ رہے ہیں تشہد میں, اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے جی, صرف فجر میں نا 1 تشہد ہے اور باقی نمازوں میں 2 تشہد ہے, اور دونوں تشہد میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں, تو 5 9 تو ایسے ہی ہو گئے, 9 ہو گئے. اور اس کے علاوہ جو یہ نفل پڑھ رہے ہیں, سنتیں پڑھ رہے ہیں, اتنی مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں نمازوں کے اندر, اور فرشتے ہمارے لیے یہ دعا کر رہے ہیں, فرشتے ہمارے لیے یہ دعا کر رہے ہیں. ہم کو تصور تک نہیں ہوگا کہ اس کے اثرات ہم لوگوں کے زندگی کے اندر کس طرح سے مرتب ہو رہے ہوں گے, اور اللہ رب العالمین اس کو کس طرح سے ہماری زندگی کے اندر نافذ کر رہا ہوگا, اور کتنی مصیبتیں ہوں گی جو ہمارے سروں سے ان مومنوں کی دعاؤں کے نتیجے میں دور ہو رہی ہوں گی, اور کتنی مصیبتیں ایسی ہوں گی جو فرشتوں کی ان دعاؤں کے نتیجے میں دور ہو رہی ہوگی. اس کا تصور جتنا کیجیے گا نا, تو اللہ رب العالمین کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اللہ رب العالمین کی جلالت اور اس کی جلالت شان آپ کے سینے کے اندر بیٹھ جائے گی. انہی چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے.
یہی تدبر ہے جس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے. لیکن ایک آدمی جو اس کو پڑھ رہا ہے اور وہ غافل ہے، ہاں، یعنی تشہد اس نے شروع کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں ہم. سلام پھیرنے کے وقت پر پہنچا اور سلام پھیر دیا، دھن میں ہے، پڑھا جا رہا ہے تحیات للہ وصلوات طیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ السلام علینا وعلی سلام کے پڑھنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گئی نماز. کیا ملا اس کو؟ اسی کو کہا اقبال نے ہوا میسر، جو سر بسجدہ زمیں پر تو آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. دل ہم لوگوں کا صنم آشنا ہے. صنم آشنا سے مراد بت آشنا نہیں. ہم ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں ابھی نماز جلدی سے ختم ہو جائے تب جا کے وہ کام کر لیں گے. دکاندار ہے تو بیچارہ اپنے دکان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی اور کچھ ہے تو اپنے اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. تو نہیں، آدمی پورے حضور قلب کے ساتھ یہ کام کرے اور ایک دم دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے اس کے معانی اور مطلب کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے تو اللہ تعالی اس کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی عطا کرے گا. باتیں بہت کچھ ہے کہنے کی، لیکن اب جو ضروری ہے اتنی باتیں آپ کے سامنے ہم رکھ دے رہے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہے نا. اور یہ شہادتین ہے، اس کی شرح کئی مرتبہ ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. اس کو غور سے دیکھیے جی، سارے لوگ اپنی اسکرین پہ دیکھیے. پہلے کہا لا الہ، لا جو ہے یہ نفی ہے، الہ نہیں ہے کوئی معبود، اس کو کہتے ہیں تخلیہ. کیا کہتے ہیں؟ تخلیہ. تخلیہ مانے جتنے معبودان باطلہ ہیں دنیا کے اندر، خالی صرف اس لا الہ پہ غور کیجئے. آگے والے جملے کا بتائیں گے ابھی. لا الہ، سارے لوگ اپنی اسکرین پہ دیکھیں گے اس دعا کو. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق. تو پتہ یہ چلا پہلے تمام معبودان باطلہ کا دنیا کے اندر جو پائے جاتے ہیں ان تمام کا انکار آپ کو کرنا پڑے گا، اور اپنے دل کو تمام معبودان باطلہ کی محبت سے کلی طور پر پاک و صاف کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہوگا. اور جب دل آپ کا خالی ہو گیا ہر طرح کے معبودان باطلہ کی محبت سے، اور معبودان باطلہ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق، جان لو کہ اللہ رب العالمین ہی حق کے ساتھ معبود ہے. وانما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کو یہ پکارتے ہیں چاہے جو کچھ بھی ہو وہ، وانما يدعون ما کلمہ عام ہے، اس کے اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہوں وہ دراصل حقیقت میں وہی باطل ہے، وہی باطل. تو آپ نے تمام معبودان باطلہ سے اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیا، یعنی تمام کی محبت کو میموری سے آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، کچھ بھی باقی نہیں ہے. کوئی نہیں، نہ ماں کی محبت، نہ باپ کی محبت، نہ آل و اولاد کی محبت، نہ پیسے کی محبت، نہ دنیا کی محبت، نہ معبودان باطلہ کی محبت، جتنی محبتیں سب کو ختم کر لیا. اب کہا الا اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے، یعنی یہی حق کے ساتھ معبود ہے. اسی کو کہتے ہیں جی تحلیہ اور تخلیہ. لا الہ یہ تخلیہ ہے اور الا اللہ یہ تحلیہ ہے. یعنی جب تخلیہ ہو گیا، دل خالی ہو گیا، خالی سے ہے، خالی ہو گیا، تو اب پھر آپ نے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت داخل کی. اسی کو کہتے ہیں نفی اور اسی کو کہتے ہیں اس بات. یعنی لا الہ نفی ہے، نفی مانے انکار، آپ نے انکار کر دیا، اور الا اللہ یہ اس بات ہے، آپ نے ثابت کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ معبودان باطلہ کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کی الوہیت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کے اسماء و صفات کو اپنے دل کے اندر ثابت کر لیا. یہ دو چیزیں بغیر اس کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. آج کل کے زمانے میں آپ کو لبرل بہت مل جائیں گے ایسا کہتے ہوئے، ارے بھائی ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ اپنا عبادت کر رہا ہے، ہم کہے کہ اس کو برا بھلا کہیں گے؟ اس کے طریقہ ہے، اس کا وہ اپنا کرے، ہمارا طریقہ ہم اپنا کر رہے ہیں. سب پوجا پدھتی کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، سب کا پہنچتا وہی ہے. لوگ یہی کہتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے کہاں یہ سب تم ڈھونڈنے چلے ہو، اپنے دل کے اندر، سب کے دل کے اندر اللہ ہے. والعیاذ باللہ، دنیا میں یہ اتنا بڑا شرک ہے، سب کے دل کے اندر اللہ ہے جو آدمی کہتا ہے
کہ پرمیشور کو کہاں ڈھونڈنے چلے ہو، تم خود ہی پرمیشور ہو۔ اتنا بڑا شرک ہے کہ فرعون نے بھی یہ نہیں کیا تھا، فرعون نے بھی یہ شرک نہیں کیا تھا۔ وہ بھی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے سامنے بات کہی اللہ تعالیٰ کی، تو فرعون نے کیا کہا؟ اپنے وزیر کو بلایا، حامان کو، اور کہا کہ اے حامان، ایک کام کرو، ایک بلڈنگ بناؤ، تو پکی اینٹوں کا استعمال کر کے ایک اوپر بلڈنگ بناؤ، ہم آسمان میں چڑھنا چاہتے ہیں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ ہم موسیٰ کے رب کو، معبود کو دیکھ سکیں، وانی لاظنہ کاذبا، ہم تو اس کو جھوٹا شمار کرتے ہیں۔ دیکھیے فرعون بھی یہ چاہتا تھا، جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، لیکن لوگ آج جو یہ صوفیہ ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، والعیاذ باللہ، ہر جگہ موجود ہے۔ اور کچھ لوگوں نے ٹی وی کے ذریعے سے اور دوسرے ذریعے سے ایسے صوفیوں کے تقریروں کو اور ان کی تحریروں کو عام کیا، جو سراسر شرک ہے، سراسر شرک ہے، وحدت الوجود کا جی عقیدہ۔ بہرحال ہم پھر دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں، موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، ادھر نہ جا کر کے ادھر ہی رہیں ہم لوگ تو بہتر ہے۔ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہاں بات یہ چل رہی تھی کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ ہم دوسرے کے معبود کو برا نہیں کہیں گے، وہ آدمی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، 0% بھی نہیں ہو سکتا، سمجھ لیجیے، مائنس بھی نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، دیکھیے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، ضلالت و گمراہی سے ہدایت علیحدہ ہو چکی ہے، دونوں میں فرق ہو چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے بتا دیے کہ یہ گمراہی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ نیکی کا راستہ، یہ بدی کا راستہ، یہ خیر کا راستہ، یہ شر کا راستہ۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت سے مراد کل من عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، آپ کو انکار کرنا پڑے گا، اس کا پہلے کفر کرنا پڑے گا طاغوت کی عبادت سے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جاننا چاہیے کہ اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ اور یہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مضبوط کڑا ہے۔ تو آپ کا لا الہ الا اللہ کہنا اسی وقت درست اور صحیح ہو سکتا ہے جب آپ اللہ کے علاوہ معبودان، اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ان تمام کا انکار کر دیں اور عبادت کو الہ واحد رب العالمین الاحد الصمد کے لیے خاص نہ کریں، تب تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ آئی بات سمجھ میں جی کہ نہیں آئی؟ جی ہاں شیخ، الحمدللہ جی شیخ الحمدللہ سمجھ میں آ گئی۔ ہاں، تو یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اور اس کے بعد کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ، غور سے سنیے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں دیکھیے جی کیا کہا، اللہ کے بندے ہیں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ اور یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ بندے ہیں۔ ہاں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں نصارہ نے جس طرح سے ابن مریم حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا، میرے ساتھ ویسا مت کرنا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، دیہات سے آئے تھے، کہا کہ کھڑے ہو کر کے کہنا شروع کیے یا خیرنا وابن خیرنا، دیکھیے جملے میں کوئی خرابی ہے؟ اے ہم میں سے سب سے بہتر آدمی، اے ہم میں سے سب سے بہتر آدمی کے بیٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کہا چپ ہو جاؤ، شیطان تمہارے اوپر غالب نہ آ جائے، تعریف کرنے میں حد سے زیادہ قلابے نہ ملاؤ۔ یہ نعت پڑھنے والے لوگ اکثر تعریف کرنے میں شرک کو داخل کر دیتے ہیں جی۔ جہاں آدمی اعتدال کی راہ سے نکلے گا، وہ ان چیزوں کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ آپ نے روکا، کہا شیطان تم پر غالب نہ آ جائے۔ سنو جی، فواللہ، قسم اللہ کی، لا ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ بہ،
میں کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے اس مقام اور مرتبے سے اوپر اٹھا دو جس مقام اور مرتبے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نازل کیا ہے. اور جان لے دنیا، انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو، بس اس کے علاوہ کچھ اور مجھ کو نہ کہو. آج لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے، تمہارے طرح اللہ کے رسول تھے، تمہارے طرح تھے. ہم کہاں کہہ رہے ہیں ہمارے طرح تھے بھائی. ہماری بات مانی بھی جا سکتی ہے، ہماری بات ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے. وہ اللہ کے بندے تھے، ان کی عبادت نہ کی جائے گی، ان سے مانگا نہ جائے گا، دستے سوال ان کے سامنے دراز نہ کیا جائے گا، ان کے لیے سجدہ نہ کیا جائے گا. یہ اللہ کے بندے کا مطلب ہے. اور وہ اللہ کے رسول بھی ہیں. تم میری بات کا انکار بھی کر سکتے ہو، لیکن رسول اللہ کی ایک بات کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ. فرق ہے. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے طرح انسان تھے؟ ہرگز نہیں میرے طرح انسان تھے. وہ اللہ کے بندے تھے، ان کی عبادت نہ کی جائے گی. اور وہ اللہ کے رسول بھی تھے، ان کی تکذیب نہ کی جائے گی. کسی معاملے میں انکار نہیں کیا جائے گا. اگر صحیح سند سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت ہے، چاہے ہمارے عقل کو آئے نہ آئے، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کو ہم کو قبول کرنا پڑے گا. اور قسم اللہ کے انکار کرتا ہے، ایک حرف کا انکار کرتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، تو جس طرح سے اس وقت دن ہو رہا ہے جس دن، اس میں ہم کو کوئی شبہ اور شک نہیں ہے. ہم اس کے کفر کے اوپر اتنا بھی شبہ نہیں کرتے. ہاں اگر کوئی آدمی ابھی آ کر کے ہم کو کہے کہ نہیں اس وقت رات ہے، تو ہم اس کی بات مان لیں گے، لیکن یہ بات نہ مانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا منکر مومن ہو سکتا ہے. ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. ایک دم کلیئر کٹ کنسپٹ ہے اسلام کا، واضح دو ٹوک. اس میں کہیں پر سے کوئی دائیں بائیں کچھ نہیں چلے گا. واضح طور پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے. دیکھیے، اب اس کے باوجود اگر لوگ کہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، اور علی ہوں اور وبنا ہما والفاطمہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصیبت کے وقت لوگ یا محمد کہہ کے نعرے لگائیں اور پکاریں، اور مسجد نبوی میں لوگ جائیں تو لوگ عورتیں خاص کر کے وہ رقعہ لکھ کر کے لے کر جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے کاغذوں کے اندر، فلاں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، فلاں ہو رہا ہے، اور جالیوں کے درمیان میں اس کو ڈال دیتی ہیں. کس طرح کا شرک ہے سوچئے تو. جس نبی نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو شرک سے منع کرتے کرتے گزار دی، آج اس کی امت کی لوگ اس کے گھر میں جا کر کے، اس کی شہر میں جا کر کے شرک کر رہے ہیں. کتنی بڑی بد نصیبی ہے. اسی لیے توحید کی جو دولت ہم کو اور آپ کو نصیب ہوئی ہے، ہم اس دولت کے اوپر اللہ کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے. اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہر آدمی کو کہ اللہ توحید کی یہ نعمت جو تو نے ہمیں دی ہے، اسی پر ہمارا خاتمہ کر دے، اسی پر ہمارا خاتمہ کر دے. اور اگر تو اپنے بندوں سے اے اللہ رب العالمین امتحان لینے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ ہم کو اس امتحان سے پہلے موت دے دے، تاکہ ہماری ایمان رخصت نہ ہو. جو دین ہمارے سینے کے اندر ہے، جو توحید ہمارے سینے کے اندر ہے، اللہ رب العالمین اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دے. یہ دعا انسان کو کرتے رہنی چاہیے جی. اب اس کے بعد آئیے، کہا باتیں بہت کچھ ہے لیکن اب کتنا کہیں گے. ایک حدیث پہ وقت ختم ہو گیا، جبکہ ہم چاہ رہے تھے کہ 4-5 حدیثیں پڑھائیں، لیکن بغیر پڑھائے جی بھی نہیں مانتا ہے کہ جو فوائد ہیں اس کے اندر وہ ساری آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. بہرحال چلیے، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ حدیث کا پورا علم ہے. یہ حدیث کا 5 پیسہ بھی نہیں دیا علم ہم نے ابھی آپ کو. یات وغیرہ کی یہ سب چیزوں کی تفسیر کی ہی نہیں ہے. ادھر جو عقیدے کے تعلق سے باتیں ہوتی تھی اس کو صرف اس کی وضاحت کیا. بہرحال باقی پڑھیے آپ لوگ کتابوں کے اندر تو سمجھ میں آئے گا، تب آپ کو لگے گا کہ دیکھیے کتنا بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے اندر کتنا علم کا خزینہ. باتیں قلیل ہیں، چھوٹی ہیں، دیکھیے نا 4 سطر میں پورا ہے جمع، لیکن اس کے اندر کتنی بات ہے، اس کے اندر کتنی بات ہے. آگے کہا اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثم لیتخیر من الدعاء، ثم يتخیر من الدعاء اعجبه الیہ فیدعو، پھر اس کے بعد جو دعا اس کو پسند ہو اس دعا میں سے وہ مانگے، دعا میں سے مانگے، سوال کرے. ہاں جی، یہ دعا کب کرنی ہے؟ بولیے. سلام کرنے سے پہلے. سلام کرنے سے پہلے. پہلے. اسی کو لوگوں نے کیا سمجھا؟ سلام پھیرنے کے بعد سمجھ گئے لوگ.
اور اسی لیے آج کل دیکھیے گا جیسے امام صاحب سلام پھیرے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مؤذن صاحب جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ زور سے چلاتے ہیں آمین، سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے، یا نہیں تو مؤذن صاحب زور سے چلائیں گے پیچھے سے دعا، سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے دعا کریں گے۔ بدعت ہے یہ، بدعت ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں۔ تو ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے وَدُبُرَ كُلَّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ایک حدیث میں ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی فرض نماز کے بعد دبر کا ترجمہ کر رہے ہیں، فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد نہیں، یہاں دبر سے مراد دبر كُلَّ صَلَاةٍ مکتوبہ سے مراد تشہد کے بعد ہے۔ اس کی تشریح یہاں پہ آئی کہ جب تشہد پڑھ لو تو اب اس کے بعد دعا کرو دنیا اور آخرت کی جو بھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا سکھلا دیجئے نا جو ہم نماز میں پڑھا کریں اللہ رب العالمین سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلائی، رب انی ظلمت نفسی، یہ پڑھا کرو، تشہد میں پڑھتے تھے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ ہم نے اپنے جان کے اوپر ظلم کیا، بہت ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ رب العالمین تو مجھے معاف کر دے، اور یہ مغفرت کا میں مستحق نہیں ہوں، تو ہی نوازے گا اپنی طرف سے تو وہ مغفرت ہم کو ملے گی، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یعنی ہماری کوئی طاقت قوت نہیں ہے اللہ کہ ہم تجھ سے مغفرت، یعنی مغفرت کی کہ مستحق ہم ہوں، ہم تو گنہگار بندے ہیں تیرے سامنے، سرنڈر کرتے ہیں اپنے گناہوں کے ساتھ، اے اللہ تو معاف کر دے، اپنے فضل سے معاف کر دے، اپنے کرم سے معاف کر دے۔ کتنی عظیم دعا ہے دیکھیے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، ہمارے اوپر رحم کر اے اللہ رب العالمین تو بے شک بخشنے والا، بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ غفور کے معنی جانتے ہیں جی؟ غفور الرحیم، غفور معنی معلوم ہے جی آپ لوگوں کو؟ جی نہیں استاد۔ چھپانے والا، ڈھانکنا، چھپانے والا۔ غفور کے معنی مغفر سے ہے، کس سے؟ مغفر، مغفر کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو، لوہے کی ٹوپی کا دو کام ہوتا ہے جی، ایک کام تو یہ ہے کہ وہ سر کو چھپا دیتی ہے ٹوپی، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس کو وار سے، تلوار کی وار سے اور نیزے کی وار سے اور ہر اس چیز سے جو ہمارے سر کو نقصان پہنچا سکتا ہو اس سے وہ روکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں کو چھپاتا بھی ہے۔ کل قیامت کے دن حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اپنے پاس، ایک دم قریب کرے گا، وہ قریب ہوگا بندہ، ڈر کے مارے اس کی حالت خراب ہوگی، تھر 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 کانپ رہا ہوگا، اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کے دفتر کو کھولے گا اور کہے گا، اس سے سرگوشی کرے گا، ہاں یعنی اس کے کان میں یہ بات کہے گا، اور کیسے کہے گا اللہ کو بہتر معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ہم کو اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اس سے بات کرے گا کہ یہ گناہ کیا تھا، کہے گا ہاں کیے تھے، یہ کیا تھا کیے تھے، یہ کیا تھا یہ کیے تھے، یہ کیا تھا یہ کیے تھے، اب اس کو ایک دم ہلاکت کا یقین ہو جائے گا، اور یہ جو گناہ ہوں گے نا اس کے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، یہ بڑے گناہ سب رکھے ہوئے ہوں گے، اس کو سب یاد ہوگا، کہے گا کہ ہاں کیے تھے کیے تھے کیے تھے کیے تھے کیے تھے، سب کا اقرار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کسی کو پتا چلا دنیا میں یہ سب گناہ جو تم نے کیا تھا کچھ پتا چلا کسی کو؟ کہے گا نہیں اللہ، کہا جب ہم نے دنیا میں معاف کر دیا تو آج بھی تم کو معاف کر دیں گے، علی رؤوس الخلائق، تم کو ہم رسوا نہیں کریں گے، جاؤ جنت چلے جاؤ۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے مغفر کا معنی، غفور ہے، گناہوں کو چھپا دیتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، لیکن انسان کی بدتمیزی دیکھیے اور انسان کی بدقسمتی دیکھیے کہ رات کی تنہائی میں گناہ کرتا ہے بے وقوف، اور دن کے اجالے میں آ کے لوگوں سے بیان کرتے پھرتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ یہ جو خصلت ہے نا انسان کی، یہ اللہ کو اس سے سخت نفرت ہے، سخت نفرت ہے اس سے، کہ کوئی گناہ کیا کسی نے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہے، تو لوگ آج اس گناہ کو فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ ڈال رہا ہے، واٹس ایپ پہ ڈال رہا ہے، اور اس کو عام کر رہا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر پردہ پوشی کیا ہوا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے پردے کو چاک کر رہے ہو، کیسی بےہودگی ہے یہ، اور کس طرح کا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ
مطلب سوء ادب کا یہ کون سا مظاہرہ ہے؟ انسان اس کا تصور کرے تو کہاں چلا گیا آج انسان؟ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہوتا چلا گیا. جانور بھی اس طرح کے عمل نہیں کیا کرتے ہیں. کتنی فطرت مسخ کر دی گئی ہے، اور فطرت انسان کی کتنی خراب ہو گئی ہے آپ سوچئے تو. ایک تو برائی کر رہا ہے، اور اوپر سے ویڈیو بنا کر کے، فلم بنا کر کے، اور فوٹو کھینچ کر کے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر اور فلاں جگہوں کے اوپر اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی غیرت کو للکارنا نہیں ہے، اعلان جنگ نہیں ہے اللہ رب العالمین سے. اور اگر اللہ تعالیٰ مارنے پہ اتر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ بچا لے گا؟ کتنا جری ہوتا ہے سوچئے تو. ان چیزوں سے انسان کو کیا کرنی چاہیے جی؟ اجتناب کرنی چاہیے. پر اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کر رہا ہے، گناہوں کو چھپا رہا ہے. اور یہ لوگ ہیں کہ گناہوں کو عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں اس کو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی چیزوں کے کرنے سے اجتناب کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ. اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت، حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اسی طرح سے تشہد یاد کرواتے تھے، سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کا کوئی سورہ یاد کرواتے ہوں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو تشہد یاد کروائیں ایسے ہی. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح سے یاد کرنا چاہیے. اور اگر خود یاد نہیں ہے تو اپنے بھی یاد کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور اس کے معانی اور مطالب کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.